الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پر یہاں پر جمع کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہمارے اوپر ہیں. ان میں ایک بڑا احسان اور بڑا کرم یہ ہے کہ دینی مجلسیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. یہ دینی مجلسیں گویا ہماری روح کی تازگی کا سامان ہے. یہ ہماری روح کو حیات اور زندگی بخشنے والی چیزیں ہیں. ہماری روح پر جو گندگی اور میل کچیل کدورت پیدا ہو جاتی ہے، ہم تھوڑی دیر جمع ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں سنتے ہیں، اس کدورت کو صاف کر جاتے ہیں. یہ دنیا بڑی میلی دنیا ہے. یہاں اگر کوئی صفائی ہے تو اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. مستقل وعظ اور بیان تو حضرت مولانا کا طے ہے، انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے. میں نے آپ کے سامنے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے. وہ اپنی ایک داستان سنا رہے ہیں، اپنی ایک کہانی دہرا رہے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں، سارے مسلمان ہی جانتے ہیں کہ وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کا ذرا سا تعارف میں کروا دوں تاکہ ان کی داستان سنیں تو وہ سمجھ میں آئے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً بڑے اثر قبول کرنے والی طبیعت لے کر پیدا ہوئے. مدینہ منورہ میں جب اسلام کی دعوت اور اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا، یہ نبوت کا 12واں سال تھا. ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لائے تھے. مکۃ المکرمہ میں آپ کا 12واں سال نبوت کا چل رہا تھا، اور یہاں مدینہ میں اسلام کی اشاعت شروع ہو چکی تھی. آپ کے داعی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں یہ خدمت انجام دے رہے تھے. جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام کا کام شروع کیا تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کیا. اس وقت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی عمر کل 18 سال کی تھی. 18 سال کی عمر
جوانی کی عمر ہوتی ہے، ناسمجھی کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت مقدر کی تھی تو 18 سال کی عین جوانی کے موقع پر اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ اور عجیب لطف یہ ہے کہ ان کی آدھی زندگی کفر میں گزری ہے اور آدھی زندگی اسلام میں گزری ہے۔ کل 36 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں اور 36 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مختصر سی زندگی میں، اور اس مختصر کو بھی آپ اور آدھا کر دیں، صرف اسلامی 18 سالہ زندگی میں، وہ 18 سال تو کفر میں گئے، لیکن اسلامی 18 سال مختصر سی زندگی میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتماد حاصل کیا، قابل رشک۔ تعجب ہوتا ہے ان کی سیرت پڑھ کر، ان کا حالات کو دیکھ کر۔ یہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے مکمل قرآن حفظ کیا تھا۔ یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں، تمام صحابہ کرام مکمل حافظ قرآن نہیں تھے۔ کسی کو 1 سورت، کسی کو 2 سورت، کسی کو 10 سورت، کسی کو 15 سورت ایسا یاد تھا۔ اور اس وقت پاروں کا رواج نہیں تھا کہ یوں کہا جائے کہ صحابہ 10 پارے کے حافظ، 5 پارے کے حافظ۔ یہ پاروں کی ترتیب تو بعد میں بنی ہے۔ قرآن کریم سورتوں سے ہی مرتب تھا، اور وہ بھی ایک جا نہیں، اکٹھا نہیں، جس کے پاس جتنا لکھا ہوا تھا وہ اس نے یاد کیا تھا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام میں بیشتر، زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کچھ جزوں کے حافظ تھے، کچھ سورتوں کے حافظ تھے۔ لیکن کچھ سعادت مند صحابہ کرام وہ بھی تھے جنہوں نے مکمل قرآن کریم کو حفظ کیا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبیلہ خزرج کے، یہ قید لگا دی تھی ورنہ تو اعتراض ہوگا آپ کے ذہن میں کہ حضرت عمر بھی تو حافظ تھے، حضرت ابو بکر بھی تو حافظ تھے، اس لیے قبیلے کی قید لگائی راویوں نے، محدثین نے۔ قبیلہ خزرج کے لوگوں میں سے صرف 4 لوگوں نے حفظ قرآن کی دولت حاصل کی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت ابی ابن کعب، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت زید ابن ثابت اور حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 تو معروف صحابی ہیں، حضرت معاذ، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابی ابن کعب مشہور ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جہاں یہ بات بیان کر رہے تھے وہاں کے لوگ چوتھے ایک صحابی ابو زید کو نہیں پہچانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی زمانے کے بعد کی بات ہے، جب حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بات کہیں سنا رہے ہیں تو کسی نے عرض کیا، من ابو زید، آپ جو نام گنوا رہے ہیں کہ معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب، فلاں فلاں، لیکن یہ ابو زید کون ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما، احد عمومتی، میرے رشتہ داروں میں سے کہہ لیجیے، میرے پھوپھاؤں میں سے ایک ہیں، میرے خاندان کے لوگوں میں سے۔ یہ حضرت نے ترجمانی کی۔ تو بہرحال بخاری کی یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مکمل قرآن یاد کیا تھا، ان میں سے حضرت معاذ ابن جبل بھی ہے۔ اور صرف یاد نہیں کیا، نبی کا اس قدر اعتماد حاصل کیا کہ آپ نے سند دی اور ارشاد فرما، استقرأوا القرآن من 4۔ اے لوگوں، تمہیں قرآن سیکھنا ہو، قرآن پڑھنا ہو تو 4 لوگوں سے سیکھو، من عبداللہ بن مسعود وابی بن کعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت۔ سند دے دیا آپ نے، لوگوں قرآن سیکھنا ہو تو معاذ بن جبل سے سیکھو، قرآن سیکھنا ہو تو ابی بن کعب سے سیکھو، قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھنا ہو تو زید ابن ثابت سے سیکھو۔ یہ سند دیا آپ نے، اتنا اعتماد حاصل کر رہے ہیں۔ بنو سلمہ نے اپنے محلے میں مدینہ کے اندر ایک مسجد بنائی اور ان کو ہی امام بنایا۔ اب یہ نماز پڑھایا کرتے تھے اور عام طور سے ایسا ہوتا تھا کہ مغرب کی نماز یہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت پڑھتے اور عشاء کی نماز اپنی مسجد میں پڑھاتے. ایسا ہوتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی مسجد میں جا کے عشاء کی نماز پڑھانی شروع کی اور اتفاق سے سورہ بقرہ شروع کی. حافظ قرآن تھے اور یہ پڑھتے تھے تو بھول جایا کرتے تھے، یعنی یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنا پڑھا. اتنا دلچسپی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، پڑھنے میں غرق ہو جایا کرتے تھے. معنی اور مطالب کا استظہار تو ان کی طبیعتوں پر تھا ہی، اور پڑھنا بھی بہت شاندار. تو پڑھنا شروع کیا تو 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع پہ رکوع پڑھتے ہی چلے گئے، لیکن رکعت پوری نہیں ہو رہی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے کی ہے. مقتدیوں میں ایک صحابی تھے، انہوں نے 1 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع تک انتظار کیا کہ یہ رکعت کریں، رکوع میں جائیں. جب انہوں نے رکوع نہیں کیا تو انہوں نے اپنی نماز توڑی اور کونے میں ایک جگہ جا کر اپنی نماز پڑھی اور گھر جا کے سو گئے. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی عشاء کی نماز میں. عشاء کی نماز کے بعد کسی نے سنایا کہ فلاں صاحب تو نماز توڑ کے چلے گئے، تم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی. تو حضرت معاذ نے اور دوسرے لوگوں نے کہا قد نافق، لگتا ہے منافق ہو گیا. اس زمانے میں نماز باجماعت نہ پڑھنا، جماعت کے بغیر نماز پڑھ لینا، یہ نفاق کی نشانی تھی. لگتا ہے کہ منافق ہو گیا. اگر ایمان والا ہوتا تو درمیان میں رکعت چھوڑ کر نہ جاتا. یہ تبصرہ ان کے کان تک بھی پہنچا تو لوگ میرے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں. صبح کو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا انہوں نے درد سنایا اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پورے دن زمین میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز میں ہمارے امام معاذ ابن جبل سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہم سے تو نہیں کھڑا رہا جاتا اتنی دیر. ہم نے اپنی رکعت توڑی، اپنی نماز پڑھی، اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں منافق ہو گئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے؟ لوگ اس طرح تو ایک ایک کر کے جماعت چھوڑ کے چلے جایا کریں گے. یہ جملہ استعمال فرمایا افتان انت یا معاذ، یہاں تک بخاری شریف میں. اور مجمع الزوائد یہ کتاب حدیث شریف کی، اس میں یہ اضافہ ہے. ارشاد فرمایا یا تو تم امامت کرو اور مختصر نماز پڑھو یا پھر چھوڑ دو. امامت کرو تو مختصر نماز پڑھو یا پھر چھوڑ دو. اور پھر ایک قاعدہ، ایک قانون آپ نے نافذ کیا اور ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی لوگوں کی نماز پڑھائے فَلْيُخَفِّفْ، تو ہلکی نماز پڑھایا کرے. فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ، اس لیے کہ لوگوں میں بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کچھ ضرورت مند بھی ہیں، کچھ مسافر بھی ہیں جن کو کہیں منزل طے کرنی ہے. تو یہ قانون اس وقت آپ نے سنا ہے. تو بہرحال میں تو ان کی دلچسپی کی ایک بات آپ کو سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا شرف عطا فرمایا. حضور کی حیات میں مدینہ منورہ کی مسجد بنو سلمہ میں امامت فرمایا کرتے تھے. ان کا جو خاص امتیازی وصف ہے ان کا فقہ، دین کی سمجھ، حلال اور حرام کا علم، جائز اور ناجائز کی جانکاری ان کو سب سے زیادہ تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کو سند عطا فرمائی. ارشاد فرمایا اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے اور سمجھنے والے معاذ بن جبل، 18 سال کا بچہ. لیکن کن میں؟ صحابہ کرام میں. ایک روایت میں اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو سمجھنے والے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ. زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو فقیہانہ شان عطا فرمائی تھی. ہم جو یہ چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرتے ہیں یہ بھی حضرت معاذ ابن جبل کی یادگار ہے. یہ جو چھوٹی ہوئی رکعت ہم پوری کرتے ہیں، پہلے دستور یہ تھا کہ نماز باجماعت ہوتی تھی، کسی کی 1 رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی، وہ آتا تھا اور پڑوس میں جو نماز والا نماز میں شریک ہے اسے پوچھتا تھا کتنی رکعت ہو گئی، چالو نماز میں کتنی رکعت ہو گئی، تو وہ اشارے سے 2 یا 3 بتاتا بھائی 2 رکعت ہو گئی، 3 رکعت ہو گئی. تو یہ آنے والا نیت باندھتا اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پہلے پڑھتا تھا، جلدی جلدی اپنی 3 رکعت پڑھتا، پھر جماعت کے ساتھ چپک جاتا. یہ طریقہ تھا. ایک دن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایسے وقت پہنچے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری قاعدے میں تشریف فرما تھے، نماز پوری ہو چکی تھی، تقریباً سلام پھرنے والا تھا، یہ آئے تو انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، نیت باندھی اور جماعت میں وہی قاعدے میں جا کے شریک ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور یہ اپنی باقی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے ہم اور آپ لوگ اب کرتے ہیں۔ آپ سلام پھیر کے جب مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو آپ کی نظر پڑی معاذ پر، وہ چھوٹی ہوئی رکعت پوری کر رہے ہیں، اور دن تو کوئی ایسا منظر نہیں ہوتا تھا، جن کی رکعت نکلتی وہ پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج ایک نئی صورت نظر آئی کہ سلام پھرنے کے بعد حضرت معاذ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ طریقہ پسند فرمایا اور پھر لوگوں میں آپ نے خطبہ دیا اور ہمیشہ کے لیے ایک دستور بنایا، اسنعوا کما صنع معاذ، اے لوگوں وہی طریقہ اختیار کرو جو معاذ نے طریقہ اختیار کیا۔ یہ ان کی فقیہانہ شان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دین کی اس بات کو پسند فرمایا، اس طریقے کو سند بنا دیا کہ آئندہ جن کی رکعت چھوٹا کریں وہ اس طرح رکعت پوری کرو، حضرت معاذ ابن جبل کی طرح، اسنعوا کما صنع معاذ۔ اتنا اچھا لگا آپ کو حضور کو یہ طریقہ کہ یہ طریقہ ہی رائج ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اس سے بھی ان کی سمجھ اور بوجھ، ان کی فقہ کی دلیل ملتی ہے۔ کنز العمال میں یہ واقعہ موجود ہے تفصیل سے۔ ایک صحابی جہاد میں یا دین کی خدمت کے لیے نکلے تھے اور 2 سال کی لمبی مدت کے بعد واپس آئے مدینے میں۔ جب 2 سال کے بعد واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی بیوی کو حاملہ پایا، اور ایسے وقت میں پایا کہ بس ولادت قریب ہی تھی، 2-4-5 دن کے اندر ولادت ہونے والی تھی۔ تو ان کو بڑی بدگمانی ہوئی اور بیوی کو دیکھتے ہی ناراضگی ہو گئی، طبیعت میں نفرت پیدا ہو گئی، اور سیدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یہ ان کی خلافت کا زمانہ تھا، اور جا کر عرض کیا کہ حضرت میں تو گیا ہوا تھا جہاد میں، 2 سال میں واپس لوٹ کر آیا ہوں، لیکن پیچھے سے میری بیوی نے بدکاری کی ہے اور فی الوقت وہ حاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم مسئلے کی تحقیق کریں گے، اور آپ نے تحقیق کروائی اور ایک دایا، مدینے میں دایا مشہور تھی، اس کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کی بیوی کو دیکھو کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے جا کے دیکھا اور آ کر عرض کیا کہ بات صحیح ہے کہ وہ حاملہ ہے اور 2-4 دن میں ہی ولادت قریب ہے۔ تو بات پختہ ہو گئی، شوہر انکار کر رہا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، میں تو 2 سال سے سفر میں ہوں اور ادھر حمل ظاہر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو لے جاؤ اور رجم کر دو، یہی اسلامی کی سزا ہے۔ لوگ ان کو لے کر گئے مدینے سے باہر، اور عورت کو رجم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نصف کمر تک، آدھی کمر تک زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا، اس میں اس کو بٹھایا جاتا تھا، اس کے کپڑے باندھے جاتے تھے، اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے جاتے تھے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا تھا کہ جب اس پر پتھر پڑیں گے، اس کو مار پڑے گی تو کہیں یہ بھاگے نہیں، اور اگر بھاگے تو کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ اس بے پردگی سے بچانے کے لیے یہ ترتیب کہ ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں اس کے کپڑے بھی باندھے گئے، ہاتھ بھی باندھے گئے کہ خدا نخواستہ پتھر لگ لگ کر کہیں یہ ننگا نہ ہو جائے، اس کے سطر کی حفاظت کے لیے یہ ترتیب کی جاتی تھی۔ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوں گی، وہ اس جملے سے نصیحت لیں، جس عورت کو رجم کیا جا رہا ہے، دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے، آخری زندگی کے لمحات ہیں، وہاں بھی اسلام بے پردگی برداشت نہیں کر رہا ہے۔ آپ غور کریں، چند لمحوں کی بات ہے، چند پتھر اس پر پڑنے والے ہیں، لوگ اس پر پتھر پھینکیں گے اور یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اسلام وہاں بھی پردے کا اتنا اہتمام کر رہا ہے۔ اور آج تو صورتحال ہی بدل گئی ہے، پردہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ 99% ہماری مسلمان عورتیں بے پردہ ہیں تو شاید جھوٹ نہ ہو۔ جب یہ تماشا وہاں لگ رہا تھا، لوگ رجم کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے، تو حضرت معاذ ابن جبل بھی کہیں سے نکل کر آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا تماشا ہے، کیا بھیڑ لگ رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی بیوی ہے اور بدگمانی یہ ہے کہ شاید اس نے زنا کرایا ہے اور یہ حمل سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کا حکم دیا ہے تو ہم آئے ہیں۔
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو فیصلہ کچھ اور ہوتا. ایک بات انہوں نے کہی, اگر میں ہوتا تو فیصلہ دوسرا ہوتا. لوگوں نے جا کے حضرت عمر کو سنا دیا کہ حضرت معاذ تو یوں کہہ رہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھہر جاؤ, معاذ اگر کہہ رہے ہیں تو بات سمجھنے دو, ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی رجم نہ کرو. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے طلب کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا تم کو ہمارے فیصلے میں کیا کمی نظر آتی ہے, کیا خامی ہم سے ہوئی ہے جو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں اگر فیصلہ کرتا تو کچھ اور ہوتا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلی خامی تو یہ ہے کہ صرف ایک دایا کے کہنے سے رجم نہیں کیا جا سکتا. زنا کا ثبوت ایک دایا کے کہنے سے نہیں ہو سکتا. ہاں, دایا کی گواہی کا اعتبار ہے میراث کے مسئلے میں, زنا کے مسئلے میں اکیلی دایا کی بات کا اعتبار نہیں. میراث کا مسئلہ کیا ہے؟ مثلا کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا, انتقال کر گیا, اس کے بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے, تو یہ بچہ بھی اپنے باپ کے مال میں سے وارث ہوتا ہے. لیکن یہ بچہ پیدا ہوا چند منٹ میں اس کا بھی انتقال ہوا, تو اب یہ وارث بنے یا نہ بنے, یہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ پیدا ہوا, اس بارے میں گواہی دایا کی معتبر. اس کی طرف حضرت معاذ اشارہ کر رہے ہیں کہ میراث کے مسئلے میں تو دایا کی بات کا اعتبار ہے, زنا کے ثبوت میں دایا کی بات کا اعتبار نہیں. اور نمبر 2 خامی آپ نے یہ کی ہے کہ ایک نہیں 4 گواہیاں چاہیے. آپ اکیلے ایک دایا کی وجہ سے آپ اس کو رجم کرا رہے ہیں. ثبوت زنا کے لیے 4 شہادت چاہیے. اور حضرت نے فرمایا تیسری خامی اور کی آپ نے کہ اگر 4 گواہیاں قائم بھی ہو جائیں تو اس وقت رجم کرنا پھر بھی درست نہیں ہے. اس لیے غلطی عورت نے کی ہے, اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ معصوم ہے, اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ جب اس کو رجم کیا جائے گا تو بچہ بھی مرے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے, کانپ گئے. کیسا عدالت کا زمانہ رہا ہوگا. ایک ادنا آدمی آ کر حضرت عمر فاروق جو یوں کہہ لیجیے امیر المؤمنین ہیں, بادشاہ وقت ہیں, ان کی بات پر تنقید کر رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے. کیسا کھلا موقع رہا ہوگا. انہوں نے کہا آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے اور فرمایا اب آپ ہی فیصلہ کیجیے. فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ابھی فی الوقت اس عورت کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور انتظار کیا جائے بچے کی ولادت کا. پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو یہ دودھ پلائے اور بچہ اس مدت کو پہنچ جائے کہ اپنے ہاتھ سے ٹکڑا کھا سکے, کھجور چوس سکے, یعنی ماں کے دودھ کے بغیر وہ زندہ رہ سکے, قابل ہو جائے, تب رجم کیا جائے گا. اور اس وقت بھی پھر 4 گواہیاں چاہیے. اس درمیان میں اگر گواہ ٹوٹ گئے تو رجم نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ مدت دی گئی کہ بچہ خود اپنے آپ کو سنبھال لے, اتنا ہو جائے, پھر دوبارہ سے 4 گواہیاں قائم ہوں تو اس عورت کو رجم کیا جائے گا. چنانچہ حضرت معاذ ابن جبل کے فیصلے کے مطابق عورت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور پورے مدینے میں شہرت ہو ہی گئی تھی. 3 دن کے بعد ولادت ہو گئی اور پورے مدینے میں شور مچا کہ جس عورت کو قید خانے میں ڈالا گیا تھا اس کے یہاں بچہ ہو گیا, لڑکا پیدا ہوا ہے, اور اتفاق سے وہ بچہ خوبصورت اور بالکل باپ کے مشابہ پیدا ہوا, بالکل باپ کے مشابہ پیدا ہوا. تو مدینہ میں شور مچا, عورت نے بچہ جنا ہے اور وہ بچہ تو بالکل باپ کے مشابہ ہے. تو باپ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ دیکھ تو آؤں کیسا بچہ پیدا ہوا ہے. تو وہ والد بھی پہنچے تو انہوں نے بچے کو دیکھا تو دیکھتے ہی ایسی محبت دل میں بیٹھی اور کہنے لگا واللہ ھذا ابنی, واللہ ھذا ابنی, بخدا یہ تو میرا ہی بیٹا ہے, یہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے. معاملہ ہی ختم ہو گیا, معاملہ ہی ختم ہو گیا. نہ اب 4 گواہیوں کی ضرورت ہے, نہ کسی اور مقدمے کی ضرورت ہے. شوہر اپنی بات سے رجوع کر رہا ہے, واللہ ھذا ابنی, یہ تو میرا بیٹا ہے. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فقہ کی سند دی اور یوں فرمایا عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ, ہے افسوس عورتیں معاذ جیسا بچہ جننے سے عاجز ہو گئی. لولا معاذ لہلک عمر, اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو چکا تھا. یعنی معاذ کی اس ثواب دید نے مجھے بچایا. اگر یہ فیصلہ میرا نافذ ہو گیا ہوتا تو خدا کی بارگاہ میں میری گردن نپتی. اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گئے.
یہ سند حضرت معاذ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں. اور پھر یہی سے متاثر ہو کر حضرت عمر فاروق نے اپنی شورا کا رکن بنایا باضابطہ. اور جوان بچہ ہے 18 سال کا, باضابطہ اپنی شورا کا رکن بنا رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا اعتماد ان پر فرمایا ہے. ان کو آپ نے یمن بھیجا ہے 9 ہجری میں. جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد غزوہ تبوک پیش آیا, غزوہ تبوک سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا ہے امیر بنا کر. اور اس کے بھی ایک سبب ہے, طبعاً بڑے سخی تھے, بڑے فیاض تھے, جو آتا تھا وہ خرچ کر دیا کرتے تھے, بلکہ قرضہ لے کر بھی خرچ کر دیا کرتے تھے. ایسے سخی تھے. ظاہر بات ہے جو ایسی سخاوت اختیار کرے گا تو وہ مقروض ہوگا. تو ان پر قرضہ اتنا بڑھ گیا کہ ان کا مکان, ان کی جائیداد اور زمین سب کچھ بیچ دیا جائے تو بھی وہ قرضہ پورا نہیں ہو رہا تھا. اور مطالبہ کرنے والے ان کے پیچھے لگے رہتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنا آپ کو گھر میں بند کر لیا. باہر آتے ہی نہیں تھے. باہر آئیں گے تو وہ پکڑے گا, یہ پکڑے گا, وہ مطالبہ کرے گا, باہر نہیں آتے, چپ گئے. آپ نے طلب کیا معاذ کیوں نہیں آتا, کیا بات ہے بھائی؟ تو لوگوں نے سنایا صاحب قرضہ بہت ہو گیا ہے, باہر نکلتے ہیں تو لوگ ٹکنے نہیں دیتے. آپ نے فرمایا میرے پاس لاؤ. حضرت معاذ کو طلب کیا گیا. اب وہ گھر سے نکلے تو قرض خواہ چپک گئے. صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ لاؤ ہمارا وہ دو اور یہ دو, سب چپک گئے. آگے ساتھ حضور کے یہاں مسجد میں سب حاضر ہو گئے. حضرت معاذ بھی ہیں اور قرض چاہنے والے بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو سب نے سنایا صاحب میرا اتنا ہے, میرا اتنا ہے, مجھ سے اتنا لے رکھا ہے, یوں لے رکھا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑکی فرما دی. اس کو اردو میں کڑکی کرنا کہتے ہیں. ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی, زمین بھی, گھر بھی اور یہ بھی, اور اسی وقت اس کو نیلام کیا. اور جو کچھ رقم آئی پھر حساب کر کے تھوڑا تھوڑا سب قرض خواہوں کو دے دیا. اور فرما آئندہ اب کوئی طلب نہیں کرے گا, جتنا مل گیا اس کا شکرانہ کرو, اب اس کے مالدار ہونے کا انتظار کرو. جب یہ معاذ مالدار ہو جائے گا بقیہ حصہ جب ادا کرے گا. آپ نے ان کو تنہائی میں بلا کے تسلی دی. فرمایا معاذ گھبرانا مت, اللہ بہت جلد اس کی تلافی کر دیں گے, اللہ بہت جلد تمہارے حالات کو بہتر کر دیں گے. ابھی اس کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یمن کا ایک وفد آیا اور انہوں نے اپنے یہاں ایک داعی کو بلانے کے لیے پیشکش کی. اور کہا اللہ کے نبی ہمارے یہاں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور بہت زور سے اسلام پھیل رہا ہے, لیکن کوئی ایک معلم ہمیں چاہیے, ایک معلم ہمیں چاہیے جو وہاں تعلیم دے سکے اور نظام کو سنبھال سکے, اور امیر بھی چاہیے. تو آپ نے کہا دونوں کاموں کے لیے ایک ہی آدمی لے جاؤ. معاذ کو بلایا اور کہا یہ تمہارا امیر بھی ہے, یہ تمہارا معلم بھی. پھر بطور امتحان, آپ تجربہ رکھتے تھے حضرت معاذ کا, سب کچھ سے آپ واقف تھے, لیکن بطور امتحان لوگوں کو جتانے کے لیے چند سوالات کیا آپ نے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا معاذ جا رہے ہو امیر بن کر, حاکم بن کر, طرح طرح کے مقدمات آئیں گے, کیس آئیں گے, کیسا حل کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے برجستہ فرمایا بکتاب اللہ اقضی بکتاب اللہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مقدمہ اور کیس میرے سامنے آئے گا تو اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا, یعنی قرآن کریم میں ڈھونڈوں گا وہاں کیا فیصلہ اس بارے میں, وہ کروں گا. آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر کتاب اللہ میں قرآن میں وہ فیصلہ تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ. گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, آپ کی حدیثوں سے, آپ کے ارشادات سے, آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا. آپ نے مزید سوال کیا فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر میری حدیث میں بھی فیصلہ نہیں ملا, قرآن میں بھی تمہیں وہ فیصلہ نہیں مل رہا ہے, حدیث میں بھی وہ فیصلہ نہیں مل رہا ہے, پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برأیی, اپنی رائے سے غور فکر کروں گا, قرآن میں اور حدیث میں جو سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا. آپ خوش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ. فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو سچی ہدایت دے دی. یہیں سے قیاس کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اہل علم سمجھیں گے. تو حضرت معاذ ابن جبل کا آپ نے امتحان لیا اور پھر ایک خط لکھوایا, اور بڑی تعریفیں حضرت معاذ کی لکھی اور لوگوں کو وصیتیں کی کہ میں تمہاری طرف ایک ایسا آدمی کو بھیج رہا ہوں, یوں رکھنا یوں کرنا. اس میں ایک جملہ تھا اور فرمایا انی بعثت لکم خیر اہلی, یہ سنانا تھا, انی بعثت لکم خیر اہلی, اے یمن والو سنو میں اپنے ساتھیوں میں سب سے بہتر انسان کو تمہارے یہاں بھیج رہا ہوں. حضرت معاذ کے بارے میں آپ نے فرمایا
سب سے بہتر کو تمہارے یہاں بھیج رہا ہوں، اس لیے قدر کرنا ان کی۔ بڑی محبت آپ فرمایا کرتے تھے، بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک۔ اول تو ہاتھ پکڑنا، کون پکڑ رہے ہیں؟ میں اور آپ تھوڑی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ایک امتی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہیں اللہ کی قسم یقیناً ضرور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سب تاکیدات ہیں، اتنا بھی کافی تھا معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنا ہی نہیں، ہاتھ پکڑا، پھر واللہ قسم، انی عربی زبان میں حرف مشبہ بالفعل، یہ بھی تاکید کے لیے، پھر یہاں لام آیا، جو عربی جاننے والے اچھی طرح سمجھیں گے، بڑی تاکیدات آپ نے داخل کی، اسی وجہ سے یہ ترجمہ میں نے کیا، اللہ کی قسم یقیناً معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے پلٹ کر جواب دیا وَأَنَا أُحِبُّكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بخدا میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ جب جانبین سے محبت کا معاہدہ ہو گیا تب آپ نے ایک نصیحت فرمائی فَلَا تَدَعُوا أَن تَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، اے معاذ جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ایک دعا تمہیں بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد وہ دعا پابندی سے پڑھا کرو، ایک دعا تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آقا فرما دیجئے، ارشاد فرمایا یوں کہا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما دیجئے آپ کی یاد پر، آپ مجھے ہر وقت یاد رہیں، میں آپ سے غافل نہ ہو جاؤں۔ ذکر کا یہ ترجمہ کرنا کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہوں، یہ بہت محدود ترجمہ ہوگا۔ یا اللہ مجھے ایسی توفیق دے دیجئے، میری مدد فرما دیجئے کہ ہمہ وقت آپ کی یاد رہے، میں بستر پر ہوں، تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، جہاں بھی میں رہوں، یا اللہ آپ کا دھیان مجھے رہے، میری مدد فرما دیجئے۔ اعنی علی ذکرک و شکرک، یا اللہ آپ کے شکر پر میری مدد کر دیجئے، جو انعامات جو احسانات آپ کے ہیں ان کا شکر میں ادا کر لوں، یہ بھی مجھے توفیق دے دی، اگرچہ وہ توفیق بھی ایک نعمت ہے، اس کا شکر کہاں سے ادا کریں۔ وہ حسن عبادتک، تیسری چیز مانگ لی، اور مجھے توفیق دے دیجیے، میری مدد فرما دیجیے کہ میں آپ کی اچھی عبادت کروں، صرف عبادت نہیں، بہترین عبادت جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ دعا آپ نے سکھائی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو بہرحال حضرت معاذ ابن جبل کا تھوڑا سا تعارف میں نے کروایا ہے، یہ اپنی ایک داستان سنا رہے ہیں، آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ، یہی حدیث میں نے خطبے میں پڑھی کہ وہ آخری جملے، وہ آخری بات جن پر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوا ہوں، وہ کیا تھے؟ ظاہر بات ہے جب کوئی بیٹا اپنے باپ سے، کوئی استاد اپنے شاگرد سے جدا ہو تو آخری بات اس کو یاد رہ جاتی ہے، میرے والد نے یہ کہا تھا، میرے استاد نے یہ کہا تھا، آخری باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ ابن جبل جدا ہوئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جدا ہوئے ہیں، اس وقت حضور کی آخری بات معاذ کے کان میں کیا پڑی تھی وہ سنا رہے ہیں۔ اور صورت حال یہ پیش آئی تھی کہ جب ان کو یمن بھیجا جا رہا تھا، جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو چھوڑنے کے لیے مدینے سے باہر تک تشریف لائے، اور صورت حال یہ تھی کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پیدل چل رہے ہیں، اور بڑی نصیحت وصیت کچھ مضامین آپ ارشاد فرما رہے ہیں، بہت سی نصیحت آپ نے فرمائی، درمیان میں آپ نے ایک لفظ اور فرما دیا، ارشاد فرمایا معاذ شاید اب آئندہ تم مجھ سے نہیں مل پاؤ گے، معاذ شاید اب تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، مجھ سے ملنے کے بجائے شاید تم میری قبر پر آؤ گے۔ حضرت معاذ کے دل پر ایک بجلی سی گزری اور وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے، بے تاب ہو گئے، بے قابو ہو گئے، بہت روئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک حضرت معاذ سے مدینہ کی طرف یوں پھیر لیا تاکہ آپ بے قابو نہ ہو جائیں، اور فرمایا معاذ رو مت، یہ رونا شیطانی حرکت ہے،
معاذ رو مت، رونا شیطانی حرکت ہے. پھر فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. معاذ ظاہر میں تم دور ہو رہے ہو، تم یمن جا رہے ہو، میں مدینے میں رہوں گا، اور اس سے بھی آگے اگر اللہ کے ہاں سے موت کا پیغام آ گیا تو میں ہمیشہ کے لیے تجھ سے دور ہو جاؤں گا، تم کہیں اور رہو گے. لیکن کل قیامت میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے. یعنی اس ظاہری دوری سے، اس ظاہری بعد سے گھبراؤ مت، دور رہ کر بھی تم میرے قریب ہو اگر پرہیزگار ہو. ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. میرے سب سے قریبی وہ لوگ ہیں، چاہے وہ عرب کا ہوں، چاہے عجم کے ہوں، چاہے اونچی برادری کے ہوں، چاہے چھوٹی برادری کے ہوں، کوئی بھی ہوں، چاہے وہ صحابہ میں سے ہوں یا غیر صحابی ہوں، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، حلال اور حرام کا اہتمام کرنے والا ہوگا، وہ میرے قریبی ہے. یہ حضور نے ایک پیغام دیا ان کو، اور فرمایا معاذ تم بہت مقروض ہو. دیکھو حضور کو کتنا خیال تھا. معاذ تم بہت مقروض ہو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ یمن میں جب تمہیں کوئی ہدیہ پیش کیا کرے تو قبول کر لے. تم بہت غریب ہو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کڑکی کر دی تھی، ساری زمین ہی وقف ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اس لیے آپ فرما رہے ہیں بہت مقروض ہو. لوگ آئیں گے اگر ہدیہ پیش کریں تو قبول کر لینا، تم بہت غریب ہو. یہ جو منظر کشی ہے، اس میں جو آخری بات حضرت معاذ نے سنی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آخر کلام فارقت علیہ، سب سے آخری بات اس موقع پر جو حضور نے مجھ سے فرمائی اور جس پر میں اور حضور الگ ہو گئے. میرا سفر یمن کی طرف شروع ہوا اور حضور الٹے پاؤں مدینے کی طرف آئے. میں آنسو بہاتے ہوئے مدینہ جا رہا ہوں، رسول اللہ دل ٹوٹے ہوئے مدینہ آ رہے ہیں. اس موقع پر جو آخری جملہ حضور نے فرمایا تھا وہ یہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ. معاذ کہہ رہے ہیں کہ سب سے آخری بات جو مجھے یاد رہ گئی، میرے کانوں میں آج تک ہے، پیغمبر نے فرمایا معاذ تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. بات کا اندازہ کرو کیسی اہم بات رہی ہوگی. آپ کا ایک عاشق آپ سے جدا ہو رہا ہے اور آخری جملہ یہ فرما رہے ہیں کہ معاذ اللہ کے ذکر سے غافل مت ہونا. تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر جاری ہو، اور زبان اسی کی تر رہے گی جو ہمیشہ کا عادی ہوگا. اس کی نصیحت فرمائی. یہی چیز اس مجلسوں کے ذریعے مطلوب ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہماری طبیعتوں پر چھا جائے، غالب ہو جائے، ہم اللہ سے غافل نہ ہوں. اللہ کا ذکر ہی حیات ہے. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ مردہ ہے، وہ چلتی پھرتی ایک لاش. ہم اس کو زندہ کہہ رہے ہیں لیکن واللہ قرآن حدیث اس کو مردہ کہتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہو اور وہ جو یاد نہ کرتا ہو، دونوں ایسے جیسے زندہ اور مردہ. لیکن ذکر کے وہ مفہوم بالکل نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کو پہلے بھی میں نے کہا ذکر کا یہ معنی مراد لینا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہو یا 12 تسبیحات پورا کرتا ہو، یہ تو ذکر کا ادنا درجہ ہے. یہ تو ذکر کا ادنا درجہ، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں لیکن ادنا درجہ ہے. بہت سے لوگ ان چیزوں کا عادی ہو کر فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ذاکر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اصل ذاکر وہ ہے جو آپ نے سمجھا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ. جو اللہ کی مانتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب ہم اور آپ نماز پڑھنا ہے، یہ بھی ذکر تھا. کوئی حرام معاملہ سامنا ہے، اس سے بچ گئے، نہیں اللہ کا حکم ایسا نہیں، ہم نہیں کریں، یہ اللہ کی یاد ہو گئی، اللہ کا ذکر ہو گیا. بد نظری کے موقع نگاہ نیچی کر لی گئی، یہ اللہ کو یاد کرنا ہو گیا، یہ اللہ کا یاد. اس کو کہتا ہے ہما وقتی ذکر. لسانی ذکر یہ وقتی ہوتا ہے، شام کو کچھ تسبیحات پوری کر لی، صبح کو کچھ تسبیحات پوری کر لی، یہ وقتی ذکر ہے. شریعت میں جو مطلوب ہے ہما وقتی ذکر، اس کی مثال ہمارے بزرگان دین اس طرح دیتے ہیں جیسے آپ کا لخت جگر اور ایک لوتا بیٹا کہیں سفر میں گیا ہوا ہو، تو جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس وقت تک ذہن آپ کا وہاں اٹکا رہتا ہے. آپ چاہے یاروں میں ہوں، آپ دوستوں میں ہوں، شادی میں ہوں، دکان پر ہوں، بیوی کے ساتھ ہوں، گھر میں ہوں، کھانے میں ہوں، ذہن وہیں اٹکا ہوا.
پتہ نہیں بچہ پہنچا کہ نہیں, کام ہوا کہ نہیں, اب واپس آ رہا ہوگا, بار بار فون کر کے بھی معلوم کریں گے. بس یہی ذہن اللہ کے ساتھ لگ جائے, اس کا نام ذکر, ہمہ وقتی ذکر. اللہ سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہونا. اسی ذکر کی وہ فضیلتیں ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم. بڑی زبردست فضیلت. صحابہ کو مخاطب فرمایا, آپ نے کہا تمہیں بتاؤں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ ظاہر بات ہے صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے تھے, زکوٰۃ بھی دیتے تھے, جہاد بھی کرتے تھے, اور بھی دوسرے کام کرتے تھے, لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ وہ ازکاہا, اور بتاؤں تمہارے اعمال میں سب سے پاکیزہ, سب سے نفیس عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اور تمہیں بتاؤں تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ تمہارے درجات کو بلند کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے ہاں جس کے مراتب اونچے ہیں وہ بتاؤں کیا ہے؟ ظاہر بات ہے صحابہ کرام یوں تھوڑی کہیں گے کہ نہیں, آپ تو فرما رہے ہیں تو صحابہ ہر جملے پر کہہ رہے ہیں بلا یا رسول اللہ, بلا یا رسول اللہ, اے اللہ نبی بتا دیجئے, ہم تو وہ پیاسے ہیں جو ہر وقت پانی کی تلاش میں ہیں, آپ فرمائیے. فرما رہے تمہارے اعمال میں سب سے بہتر, تمہارے اعمال میں سب سے نفیس, تمہارے اعمال میں تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والی چیز, اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر عمل؟ ایک آدمی وہ ہے جو سونا لٹا رہا ہے, چاندی لٹا رہا ہے, 500 اور 1000 کا تو بند ہو گیا, اس کا کیا حوالہ دوں؟ سونا چاندی تو بند نہیں ہے. تو کیا بتاؤں تمہیں سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر. اور آخری بات ارشاد فرمائی, کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا عمل جو اس سے بھی عمدہ اور بہتر ہے کہ تم میدان جہاد میں جاؤ اور تمہارا آمنے سامنا دشمن سے ہو جائے, تم دشمن پر وار کرو اور دشمن تمہارے اوپر وار کرے, تمہاری تلواریں خون آلود ہو جائیں, اس سے بھی بہتر کام بتاؤ. صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ فرمایا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. جہاد سے بھی افضل, انفاق فی سبیل اللہ سے بھی افضل. کب؟ موقع پر. اگر جہاد فرض ہو گیا, حالات کچھ سنگین ہو گئے, تو ظاہر بات اب جہاد میں جانا افضل ہے, موقع موقع کی بات ہوتی ہے. لیکن عام حالات میں جب کوئی جہاد کا تقاضا نہیں ہے, کسی اور عمل کا کوئی وقت نہیں ہے, اب عام وقت میں اللہ کا ذکر کرتا رہنا نفلی صدقے سے, نفلی جہاد سے افضل. یہ مطلب اس روایت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حضرت معاذ بن جبل ایک روایت نقل کرتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ, کوئی چیز اللہ کے عذاب سے ذکر اللہ کے مقابلے میں زیادہ بچانے والی نہیں. اللہ کا ذکر سب سے زیادہ جہنم کے عذاب سے بچانے والی چیز. اللہ خود اللہ کے ذکر کو بڑا قرار دے رہا, ولا ذکر اللہ اکبر, ولا ذکر اللہ اکبر, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آگے فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کا ذکر کا کیا مطلب؟ مفسرین اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں. ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بڑی نعمت ہے, یہ بھی ترجمہ ہے اس کا, ولا ذکر اللہ, اللہ کا بندوں کو یاد کرنا. اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا معبود اپنے بندوں کو یاد کرے. اور یہ فضل بھی ذکر سے حاصل ہوتا ہے, یہ برکت بھی ذکر سے حاصل ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ. یہ حدیث قدسی کا الفاظ. اللہ فرماتا ہے جو مجھ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں. کیا شرف ہے. جو بندہ مجھے خلوت میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو عرش عظیم پر یاد کرتا ہوں. اور جو مجھے مجمع میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے, جیسے ہم اور آپ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, رسول کی باتیں سنا رہے ہیں, یا اللہ کو یاد کرنا ہوا مجمع میں, تو میں بھی ان کے مجمع سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں.
فرشتوں کے مجمع میں اللہ تذکرہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری یاد میں بیٹھے ہوئے، ان کا کوئی اور مقصد نہیں، یہ دور دور سے چل کر آئے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں، صرف میرا تذکرہ کرنا۔ تو دیکھو اللہ اپنے بندوں کو یاد کر رہا ہے، لیکن یہ نعمت بھی کس سے حاصل ہوئی؟ ہمارے یہاں تذکرہ کرنے سے، ہماری یاد دہانی سے، ہمارے ذکر سے یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ اپنے بندوں کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری چیز وہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ کا ترجمہ یہ بھی ہے اللہ کو یاد کرنا، یعنی بندے اللہ کو یاد کرے، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال مجھے تو حدیث معاذ، حضرت معاذ ابن جبل کی وہ حدیث آپ کو سنانی تھی، اور اس کو بھی اسی طرح گرے باندھ لیں ہم اور آپ، جیسے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرے باندھ لیا اور ہمیشہ آخری سانس تک یاد رکھا، اور بار بار کہا کرتے تھے آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ، سب سے آخری بات جس پر میں رسول اللہ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوا یہ تھا کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کے حوالے سے، ان کی حدیث کے حوالے سے میں خود اپنے آپ کو اور پھر آپ کو اور اپنی ماں اور بہنوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے لیے اس کو وظیفہ عمل بنائیں، بار بار یاد کریں، اپنے اللہ سے غافل نہ ہوں۔ جب اللہ سے غفلت ہوتی ہے تو ہی سارے گناہ ہوتے ہیں، غفلت یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ غفلت ہوگی تو نماز چھوڑے گا، غفلت ہوگی تو حرام کمائے گا، غفلت ہوگی تو اور دوسرے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اللہ سے غفلت نہ ہو، اس کا ایک ہی علاج ہے ہمیں ہمہ وقتی اللہ کی یاد، ہمیشہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو، مسجد میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، گھر میں ہو تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، کاروبار میں ہو تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم ایسی آیات سے بھرا ہوا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، یہ سب آیات ہیں۔ تو ہمارے ایک ایک لمحے سے، ہماری نشست اور برخاست سے، ہمارے بولنے سے، چلنے سے اللہ واقف ہے۔ اس چیز کا ایمان تازہ کرتے رہنا، یہ اپنا آپ کو بلندی پر لے جانا۔ اور جب یوں غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کا دھیان ہی نہیں رہتا، تو پھر آدمی ذلت میں جاتا ہے، پستی میں جاتا ہے، گرتا ہے، اعمال کے اعتبار سے بہت پست ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے حوالے سے یہ چیز یاد رکھیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر، زبان والا بھی ذکر، دل والا بھی ذکر، احکام کے موقع پر بھی اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کی یاد تازہ رکھیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث ہمیں سنائی اور کرم فرمایا، سنا دی کہ ہمیں بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کے بعد یمن سے واپس آئے تھے، 2 سال کے بعد، اور وہی بات پیش آئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شاید آج کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، مجھ سے ملنے کے بجائے شاید میری قبر پر تم آؤ۔ وہی بات پیش آئی، مدینہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے۔ جو مدینہ آ رہا تھا بڑی بشاشت کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ حضرت معاذ چلے آ رہے تھے، لیکن جو مدینہ کے قریب پہنچے اور ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے وصال فرما گئے، تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ قبر پر آئے، آوازاری کی، بڑے روئے، لیکن مدینہ میں رہنے کو جی نہیں چاہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اصرار کر کے اجازت لے لی۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر سے اجازت لینا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی کہ اس بڑھاپے میں مجھے جدائیگی کا غم مت دو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا معاذ اس بڑھاپے میں مجھے جدائیگی کا غم مت دو، یہی رہو۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، بہت اصرار کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اجازت لی اور اپنی پوری فیملی کو لے کر ملک شام چلے گئے، اور وہیں انہوں نے سکونت اختیار کر لی، رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک معاملہ آیا، کوئی رومی لشکر تیار ہوا روم سے جنگ کرنے کے لیے، اور وہ پورا لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا، اور ابھی یہ لشکر تیاریاں ہی کر رہا تھا ملک شام کی سرحد پر ہی کہ طاعون پھیلا، ایک وبا پھیلی، مرض پھیلا، جس میں لوگ مرنے لگے اور بڑی تیزی کے ساتھ مرنے لگے۔ اسی وبائی مرض میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو امیر لشکر تھے ان کا بھی انتقال ہوا، اور انتقال سے چند لمحے پہلے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قیادت سونپی کہ اب تم لشکر کے امیر، اس لشکر کو سنبھالو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا وصال ہو گیا اور حضرت معاذ امیر ہو گئے، لیکن طاعون بڑھتا ہی رہا، بیماریاں بڑھتی چلی گئی،
جب تعاون بڑھا، اس کو تعاون امواس کہتے ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں، تعاون امواس. جب یہ وبا بڑھتی چلی گئی تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے اور کسی محفوظ علاقے میں جہاں یہ وبا نہ پھیلی ہو وہاں چلا جانا چاہیے. اب مصلحت نہیں ہے یہاں پر ٹھہرنا، وبا پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ وبا نہیں، یہ تو آگ معلوم ہوتی ہے، یہ تو سب کو جلا کر راکھ کر دے گی، اس لیے سب کو چلا جانا چاہیے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی یہ بات پہنچی تو آپ آئے لشکر کے درمیان اور خطبہ دیا. حضرت عمر ابن عاص کو بڑا سخت سست کہا اور فرمایا یہ وبا بلا نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہ صالحین کی اٹھنے کی ساعت ہے. یہ جملے ارشاد فرمایا، نبی کی دعا کا نتیجہ ہے اور یہ اس میں اللہ کے نیک بندے اٹھائے جائیں گے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بلا نہیں ہے. اور پھر حدیث سنائی کہ میں نے سنا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا کہ لوگ ہجرت کر کے ملک شام جائیں گے اور پورا ملک شام اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے گا. پھر ایک وبا پھیلے گی جس میں بہت سے لوگ شہید ہوں گے. پیغمبر نے فرمایا جس کا اس میں انتقال ہو گیا وہ شہادت کا درجہ پائے گا، اور جو اس میں انتقال کر جائے اس کے اعمال پاک ہو جائیں گے. یہ تقریر حضرت معاذ نے فرمائی اور پھر ہاتھ اٹھائے وہی مجمع میں، یا اللہ اگر یہ حدیث میں نے تیرے حبیب سے سنی ہے تو اس رحمت کا حصہ میرے گھر میں بھی نازل کر دیجیے. کیسا اعتماد رہا ہو، کیسا یقین رہا ہو. اللہ کو گواہ بنایا مجمع کے سامنے، یا اللہ اگر یہ حدیث میں نے آپ کے نبی سے سنی ہے تو یہ رحمت میرے گھر میں بھی بھیج دیجیے اور مجھے بھی اس میں سے وافر حصہ دیجیے، بڑا حصہ دیجیے. تقریر ختم کر کے خیمے میں تشریف لائے تو ان کے بیٹے عبد الرحمن وہ اس وبا میں، اس مرض میں مبتلا ہو چکے. ایمان دعائیں فوراً قبول ہوئی، فوراً. اور جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے تو بیٹا بھی ایسا صالح، ایسا دیندار، باپ کو دیکھتے کہنے لگا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. تیرے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، یعنی موت آ گئی ہے، آپ شک میں مبتلا مت ہو جانا. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. باپ نے بھی کہا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. بیٹا پرواہ نہ کرو، صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. کیا باپ بیٹا کا معاہدہ ہو رہا ہے، کیسی ایمانی قوت رہی ہوگی. آج ہمارے گھر میں صورت حال ہو تو باپ بے حال ہو جاتا ہے، بیٹا بے حال ہو جاتا ہے. وہاں باپ بیٹے کو تسلی دے رہا، بیٹا باپ کو تسلی دے رہا. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی تو عارضی اور فانی چیزیں ہیں، اصل چیز تو اللہ کی ملاقات ہے، اصل چیز تو آخرت ہے، اصل چیز تو جنت ہے. یہاں سے تو جتنی جلدی نکل جائے اتنا اچھا. وہ جانتے تھے اس چیز کو. تو باپ نے کہا ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. بیٹے گھبراؤ نہیں، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. چنانچہ بیٹے کا وصال ہوا، اور بیٹے سے پہلے خود حضرت معاذ ابن جبل کی 2 بیویوں کا بھی وصال اسی مرض میں ہوا. اور اب وقت قریب آ گیا تھا. خود حضرت معاذ ابن جبل کی انگلی میں ایک پھوڑا نکلا. یہی وبا چل رہی تھی، یہی تعاون تھا. تو اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، جبکہ تکلیف اس قدر تھی کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اس پھوڑے میں، اس مرض میں اتنی تکلیف کہ بے ہوش ہو جایا کرتے. لیکن جب ہوش آتے تو یوں کر کے بیٹھتے اور خوش ہو جاتے اور کہتے ساری دنیا کی دولت بھی اس کے سامنے ہیج، ساری دنیا کی دولت بھی اس کے سامنے میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتی، یہ چیز مجھے میرے رب سے ملائے گی. خوش ہو جایا کرتے. چنانچہ ان کا وصال ہوا، اسی تعاون امواس میں شہید ہوئے. اس کے بعد لشکر کی دوسری صورتحال بنی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاذ آخری لمحے تک اپنی اس چیز کو یاد رکھتے رہے. آخر کلامی فارقت علیہ رسول اللہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ. مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہمیں بھی موت اس حال میں آئے کہ ہر وقت اللہ کی یاد ہمارے سینے میں، ہماری زبان پر، ہمارے اعضاء میں، ہمارے اعمال میں قائم رہے. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.